السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اس وقت افغانستان کے اندر بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ طالبان نے اب بیشتر حصہ جو ہے افغانستان کا اس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور امریکن فورسز کو جانے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی اور وہ مختلف ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ اس میں ٹرکی بھی آگے آ گیا ہے، کچھ عرب ممالک ہیں جو ان کو بیسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہاں پہ انسرجنٹس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، ڈرونز کے لیے۔ مجھے اس وقت جوائن کیا طالبان کے سپوکس پرسن جناب محترم سہیل شاہین صاحب نے، اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں براہ راست کہ کیا صورتحال ہے۔ جناب حضرت السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشر صاحب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ حضرت پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت طالبان کا کتنے فیصد افغانستان کے اوپر کنٹرول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مبشر صاحب ابھی تقریباً 80% افغانستان کے اسلامی امارت افغانستان اس پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اچھا، اب بڑا اچھا ہے۔ تو اب یہ مجھے بتائیے گا کہ امریکہ جو ہے اس کا ارادہ ہے کہ وہ نکل کے کسی قریبی ممالک میں بیسز بنائے تاکہ وہاں سے وہ دہشت گردوں کی ایکٹیویٹیز کو ٹارگٹ کر سکے، تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ مبشر صاحب یہ تو بہانہ ہے۔ جو دوحہ ایگریمنٹ ہے اس میں ہم کمیٹڈ ہے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال کرے، خواہ وہ انڈیویجول ہو یا انٹیٹی ہو۔ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے۔ ابھی تک انہوں نے ایسا جگہ نہیں بتا کہ ادھر سے یہ ایسے لوگ ہیں، اور ہم نے کوئی افغانستان میں ایسا ٹریننگ سینٹر، ریکروٹمنٹ سینٹر، فنڈ ریزنگ سینٹر نہیں ہے۔ اور کئی بار ہم نے اس کو بتایا ہے کہ اگر ہے ہمیں دکھائے، انہوں نے ایسا ایویڈنس نہیں لائی کہ وہ موجود ہو۔ پھر بھی ایسا کرنا یہ سوائے یہ کہ افغانستان کے وہ ریجن کے یہ جو ایٹماسفیئر آئے پیسفل، وہ کوآپریشن کے، اس کو خراب کر دے، وہ ریلیشن جو ہے وہ ریلیشن کو خراب کر دے، اس کا دوسرا مطلب نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال میں جب یہ افغانستان کے آزادی کا مرحلہ آنے والا ہے اور ہم ایک دوسرے دور میں داخل ہوں گے، جو نیبرنگ کنٹریز اور ریجنل کنٹریز سے ایک گڈ ریلیشن اور کوآپریشن کا دور ہے، اس پر یہ خدشدار نہ ہو جائے، اور ہمیں امید ہے کسی بھی اس کو ایسا کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ اس کی مفاد میں بھی نہیں ہے، ہمارے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہمیں پتہ چلا ہے اب کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، میں تو آپ کو ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ امریکہ پاکستان کے اوپر بڑا زور دے رہا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کے بیس ہوں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ طالبان کا کیا رد عمل ہوگا؟ ہمیں تو اس بارے میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے، کسی ملک کا نام بھی نہیں لیا ہے، لیکن پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایسا نہیں دے گا، کیونکہ میرے خیال میں یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ بھی نہیں ہے اور ہمارے بھی نہیں ہے، اور جو ہمارے ریلیشنس ہے، جو شیئرد گولز ہے، ہسٹوریکل، ریلیجسلی اور جو کلچرلی ہمارے جو شیئرد علاقات ہے، اس کی خلاف بھی ہے، کیونکہ اور اس کا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلے گا سوائے یہ کہ ایک ڈسٹرسٹ کا اور یہ فضا وہ کریٹ کر دے۔ تو ہمیں امید ہے ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، تو حضرت یہ بتائیے گا کہ ٹرکی نے تو اوپنلی کہہ دیا کہ کابل ایئرپورٹ کی پروٹیکشن کرے گا، اس نے پاکستان کی بھی مدد مانگی ہے، تو یہ کیا موو ہے؟ ایک تو وہ اسلامی ملک ہے لیکن نیٹو کا ممبر ہے، وہ کابل ایئرپورٹ پہ آنا چاہتا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایسے ٹاپکس مبشر صاحب جو ہم نیگوشیشن کر رہے تھے امریکہ سے تقریباً 18 ماہ، اس میں وہ کنکلوڈ ہو گیا یہ دوحہ ایگریمنٹ۔ ایسا ٹاپک ڈسکشن کے لیے ٹیبل پر لائے گئے، لیکن ہم نے اس ٹائم ریجیکٹ کیا، اس پر بحث ہوئی
پھر امریکہ نے اس قبول کیا کہ اس کے ایڈوائزر جو ہے ٹروپس ایڈوائزر ٹرینرز اور کنٹریکٹرز یہ سارے نکال دیں گے افغانستان سے، کیونکہ جب یہ ساری نکل جائے اس وقت یہ آکوپیشن ختم ہوگا۔ تو ابھی جو ہے ایک وائلیشن ہے، اور ہمیں امید ہے کوئی بھی اسلامی ملک ایسا یہ آکوپیشن ختم کرنے میں مدد دے، نہ کہ آکوپیشن کنٹینویشن میں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ایک دوسرا حکومت آئے افغان انکلوسیو اسلامک حکومت اور اس کو کابل ایڈمنسٹریشن جو کرنٹلی ہے اس کو ریپلیس کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ترکی کے جو ایک بڑا اسلامی ملک ہے اور دوسری ممالک جو اسلامی ممالک ہے نیبرنگ، اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ اس ٹائم وہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مدد کرے کئی فیلڈز میں، تو میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا سارے کے لیے، نسبت یہ کہ وہ آکوپیشن کو یا لڑائی کو اس کو کنٹینیو کرے، جو دوسروں کے مفاد میں ہوگا لیکن اسلامی امت کے مفاد میں نہیں ہے۔ حضرت اپنا انشاءاللہ جب افغانستان کی آزادی ہوتی ہے اور آپ لوگ اپنی حکومت بناتے ہیں اور اس کو یونائٹڈ نیشنز بھی ایکسیپٹ کرتی ہے یا باقی لوگ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک بڑا دن ہوگا، لیکن اس کے بعد حکومت چلانا، ملک کو چلانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو کیا آپ لوگ آلریڈی چائنا سے یا رشیا سے یا ایسے ممالک سے کوئی نیگوسیشن کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے اندر ری بلڈنگ کے لیے آپ لوگوں کی مدد کریں؟ جی بالکل، ہم نے ادھر جو پولیٹیکل آفس ہے ہمارے روابط ہے، تعلقات ہے رشیا سے پولیٹیکل، اور چائنا سے کئی بار ہمارے سفر بھی ہو چکے ہیں، ملاسہ برادر بھی گئے ہیں، چائنا کو بھی گئے ہیں، رشیا کو بھی گئے ہیں، اور ہم نے پوسٹ وڈرال پوسٹ آکوپیشن افغانستان کے بارے میں بات کی ہے، اس کی جو کمپنیاں سے چائنا کے، رشیا کے اور دوسرے ممالک کے ساتھ، ازبکستان کے ساتھ اور دوسرے ممالک، ہم نے بات کی ہے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ افغانستان کے ریکنسٹرکشن میں اور ڈیولپمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرے گا۔ ایسا ہی امریکہ سے بھی ہم نے بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ڈسٹرکٹیو رول ہے، انویژن ہے، یہ فیز ختم کرے اور دوسرا فیز میں آپ آگے افغانستان میں پارٹیسپیٹ کرے، آپ کے انویسٹمنٹ ہو یا افغانستان کے ریکنسٹرکشن میں ہیلپ ہو، کوآپریشن ہو افغانستان کی حکومت، آئندہ حکومت کے ساتھ یا افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ جو ٹینک ہے اس کو بلڈوزر پر اس پر ریپلیس کرے، اس کو ہم وہ پازیٹیو پارٹیسپیشن ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن آپ کی وہ ڈسٹرکشن ہے، انویژن ہے، اس کو ہم ریزسٹ کرتے ہیں۔ اس پر بات چیت ہو گئی ہے، ہم اس کی بھی ویلکم کرتے ہیں، چیر اسد بجائے کہ دوسری ممالک، اس کو واقعی ہم چاہتے ہیں اور بات چیت بھی ہوئی ہے۔ حضرت اشرف غنی صاحب کی حکومت جو ہے، اس سے پہلے حامد کرزئی کی حکومت، یہ لوگ انڈیا کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کر رہے تھے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بہت واقعات ہوئے جو براستہ افغانستان ہوئے اور وہ ہندوستان نے یا رو نے کروائے۔ تو کیا طالبان اب پاکستانیوں کو، میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، کیا آپ لوگ ہم کو اب یہ بھی یقین دہانی دلائیں گے کہ ہندوستان کو یا کسی ملک کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دی جائے گی؟ جی، اس بارے میں ہماری پالیسی کلیئر ہے، ہم افغانستان کے آئندہ میں رائیولریز کا میدان نہیں ہونے دیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم دوحہ ایگریمنٹ کے اندر کمیٹڈ ہے کہ کسی کو بھی، خواہ وہ انٹیٹی ہو، انڈیویجول ہو، اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال کرے۔ یہ کلیئر کٹ پالیسی ہے اور یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ آخری سوال میرا جو ہے، سوال کم ہے اور وہ ایک یادداشت زیادہ ہے، کہ جب میں افغانستان آخری باری آیا تھا تو اس وقت ملا عمر جو تھے وہ امیر المومنین تھے، اور کندھار ہم پہلے گئے اور پھر آگے مختلف جگہوں پہ، اس وقت الائز کا حملہ شروع ہو چکا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس حملے کے باوجود افغانستان بہت ہی پیسفل کنٹری تھی، کرائم نہیں تھا،
کوئی چوری نہیں ہوتی تھی، آپ چیز کہیں رکھ دیں وہ چوری نہیں ہوتی تھی، خواتین جو ہیں بے خوف نکل کے جاتی تھی، ان کو پتہ ہوتا تھا کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. لیکن آج کا افغانستان، خاص طور جو طالبان کے انڈر حصے ہیں، ان میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل مبشر صاحب، ایسا ہی ہے جو پہلے تھا، جو آپ نے بتایا ادھر ہے. جدھر بھی وہ کرپشن فری جگہ ہو، اسلامی حکومت ہو، یہ ایک بلیسنگ ہے، یہ اس کے ساتھ ہے اور ہوگا، آئندہ بھی ہوگا. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ افغانستان میں لوگ پراسپرس ہو، اس کی زندگی اچھی ہو اکانومیکلی. تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سارے ممالک کے ساتھ مختلف فیلڈز میں کوآپریشن کرے، وہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کرے تاکہ یہ ڈریمز ہمارے لوگوں کا وہ بھی ریئلائز ہو جائے. چلتے چلتے حضرت ایسا کریں کہ جو بائیڈن جو امریکہ کے صدر ہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام دے دیں. میسج میرا یہ ہے، بائیڈن کے لیے بھی ہے اور دوسری دنیا پبلک آف دا ورلڈ کے لیے بھی ہے، کہ کوئی ملک اس کی عوام زور کے بل بوتے پر قبضہ نہیں کر سکتے، اور اگر کرے بھی اس کا نتائج صحیح نہیں نکلے گا اور کامیاب نہیں ہوں گے. اس کے بجائے اگر وہ بات چیت کے ذریعے، پیسفل مین کے ذریعے، کوآپریشن کے ذریعے اس کے ساتھ روابط رکھے، میرے خیال میں وہ اس کی مفاد میں بھی ہوگا اور دوسروں کے مفاد میں بھی ہوگا، اور ایک پیسفل ورلڈ میں اور سیکیورٹی میں کی مفاد میں بھی ہوگا. لیکن اگر انویژن ہو، آکوپیشن ہو اور لوگوں کے اس کے لبریشن انڈیپینڈنس سے ڈپرائیو کرے، میرے خیال میں یہ الیجیٹمیٹ ایک اقدام ہے، اسٹیپ ہے، اور اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا جو پریکٹیکلی افغانستان میں 2 انویژن کا ہو گیا، اور ہم اور آپ نے مبشر صاحب اس کو دیکھا ہے. اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسا نہ ہو، اور اس کے بجائے اس کے بجائے جو میں نے پہلے کہا، امریکہ انویژن کو ریپلیس کرے کوآپریشن پہ، ریکنسٹرکشن آف افغانستان. اصل میں حضرت ہم نے دیکھا ہے 4 نسلیں افغانستان کی انہوں نے صرف جنگ کے اندر آنکھ کھولی اور جنگ کے اندر جان دی. بہت بڑی قربانی ہے آپ لوگوں کی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا ملک بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان سب کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اور دست شفقت جو ہے وہ فرما کے رکھے. حضرت سہیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آمین یا رب العالمین. مبشر صاحب میں آخر میں یہ کہوں گا، میں بھی پہلے جو فارمر ساویت یونین کا انویژن تھا، اس ٹائم سے میں یہ جہاد کے صفوں میں ہوں ابھی تک، اور میں نے یہ سارے جو لڑائی، یہ سفرنگ، ہارڈشپ افغان عوام کا وہ میں نے دیکھا ہے، خود بھی دیکھا ہے، خود بھی کئی مراحل سے گزرا ہوں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آئندہ جو مرحلہ آئے وہ افغانستان کے عوام کے لیے اسٹیبلٹی، پیس اور ریکنسٹرکشن، پراسپیرٹی کا ہو، نہ ان کے افغانستان کے بلکہ سارے اسلامی امت اور عوام کے ہو. اس کے لیے میں دعا گو ہوں. آمین ثم آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سن رہے تھے حضرت سہیل شاہین صاحب کی گفتگو، طالبان کے اسپوکس پرسن ہے. اگر آپ نے اس میں اپنی رائے دینی ہے تو کامنٹ میں ضرور دیجیے گا. Until the next time, اللہ حافظ.